شبہات سے جذبات تک۔ اس سیریز میں ہم مختلف جذبات کی بات کر رہے ہیں اور ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ جذبات اور احساسات ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور کس طرح ہم ان جذبات اور احساسات کے ساتھ اپنی زندگی کو کسی مثبت دھارے میں بھی لے جا سکتے ہیں اور کسی منفی دھارے میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم جس احساس کی بات کریں گے وہ ہے ڈر اور خوف۔ جی ہاں، ڈر اور خوف یہ ایک ایسا جذبہ ہے، یہ ایک ایسا احساس ہے جو ذہن میں کہیں نہ کہیں کسی گوشے میں موجود ہوتا ہے۔ بہت ساری دفعہ ہمارے اس جذبے کی وجہ ہمارا کوئی بچپن کا واقعہ بنتا ہے، بچپن کا تجربہ بنتا ہے، کوئی ناکامی بنتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہم ڈر اور خوف میں مبتلا ہوئے ہوتے ہیں۔ ڈر اور خوف کی ایک وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈر اور خوف میں مستقبل کے اندیشے، ڈر اور خوف میں مستقبل کے اندیشے یا اندیکھی چیزوں کی موجودگی ہمیں مبتلا کر دیتی ہے۔ کہیں میں باہر نکلوں تو میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں میں یہ کام کروں تو مجھے نقصان نہ ہو جائے، اندھیرے میں جاؤں گا تو کیا ہوگا، روڈ کراس کروں گا تو کیا ہوگا، کہیں اونچی جگہ سے نیچے نہ گر جاؤں، اور کہیں پانی کی گہرائی، اور کہیں کسی کے چھوٹ جانے کا ڈر۔ جی ہاں، ریلیشن شپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ڈر کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کسی سے بہت قریب ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے دور ہو جانے کا، اس کے چھوٹ جانے کا ڈر اور خوف بھی ہمیں بہت ساری چیزوں سے روکتا ہے۔ ڈر اور خوف کا ہماری شخصیت پہ کیا اثر ہوتا ہے یہ سمجھنا کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے۔ ڈر اور خوف ہماری شخصیت کو، یعنی ایک مضر شخصیت چیز ہے، مضر صحت جیسے چیزیں ہوتی ہیں نا، اسی طرح ڈر اور خوف ہماری شخصیت کو بالکل دبا دیتا ہے۔ ہم صحیح کو صحیح نہیں کہہ پاتے، ہم غلط کو غلط نہیں کہہ پاتے، جہاں سوال کرنے کی ضرورت ہو ہم وہاں سوال بھی نہیں کرتے، تو پھر ہمیں جواب کیسے ملے گا؟ ہم اپنے اندر، اپنے ذہن میں اس ڈر اور خوف کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ یہی ڈر اور خوف ہماری ترقی میں بھی حائل ہو جاتا ہے، ہمارے ریلیشنز کو بھی خراب کر دیتا ہے، ہمارے سوشل سرکل کو بھی متاثر کرتا ہے، بلکہ ڈر اور خوف میں مبتلا شخص تو سوشلی ایکٹیو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں اس ڈر اور خوف سے کیسے نجات حاصل کرنی چاہیے یا ہم اس ڈر اور خوف سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں سے جو ایک کام ہے ڈر اور خوف سے نجات حاصل کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈر اور خوف کی ایک فہرست مرتب کر لیں۔ اس میں لکھ لیں کہ مجھے اس چیز سے ڈر ہے، اس چیز سے ڈر ہے، اس چیز کا خوف ہے، اس چیز کا خوف ہے، چاہے وہ اندھیرا کا ہو، چاہے وہ بلندی کا ہو، چاہے کسی کے دور جانے کا ہو، چاہے وہ ٹریفک کے حادثے کا ہو، یا مالی نقصان کا ہو، یا ناکامی کا ہو۔ اس کی لسٹ بنا لیں اور اس کے بعد ایک ایک چیز کو ایڈریس کریں۔ لسٹ میں 10 12 15 چیزیں آ گئی، اب آپ نے ایک چیز اٹھائی اور دیکھا کہ جی اس ڈر سے مجھے، میرے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ مجھے ہوگا کیا، اس کی حقیقت کو تلاش کریں اور اس چیز کو دیکھیں کہ اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے مجھے اپنی شخصیت میں، اپنی چیزوں میں کس قسم کی تبدیلی لانا ہوگی۔ اگر مجھے لگتا ہے میں ناکام ہو جاؤں گا اور میرے اندر یہ ڈر اور خوف ہے تو میں یہ دیکھوں کہ مجھے کون سی ایسی صلاحیتوں کو اپنانا چاہیے جس سے ناکامی کا امکان کم ہو جائے۔ اگر مجھے لگے کہ یہ میرے ریلیشن میں جو تعلق ہے، میرے فیملی میں ہیں، میرے بچے ہیں اور دیگر لوگ ہیں، اگر یہ مجھ سے چھوٹ گئے، یا میرے آفس کے کچھ چیلنجز ہیں، اس کے اندر جو بھی ڈر اور خوف کی وجوہات ہیں اس کو میں کس طرح سے اوور کم کر سکتا ہوں۔ جب آپ ایک فہرست بنا لیں گے اور اس کی وجوہات کو دیکھیں گے تو بہت ساری دفعہ آپ کو لگے گا کہ یار میں اس لیے اتنی سی بات کی وجہ سے خوفزدہ ہو رہا تھا۔ ڈر اور خوف کا کاؤنٹر کیا ہے؟ ڈر اور خوف کے کاؤنٹر میں 3 چیزیں۔ ایک، آپ کے اندر حوصلے کا ہونا۔ جی ہاں، حوصلے کا ہونا وہ آپ کو ناکامی کے خوف سے نکال دے گا۔ آپ کے اندر عزم کا ہونا وہ آپ کو آگے بڑھنے کی طرف لے کر جائے گا۔ آپ کے اندر اس بات کا یقین ہونا کہ میں اپنی صلاحیتوں کے ذریعے چیزوں کو بہتر کر سکتا ہوں، تو یہ جو ڈر اور خوف کا ایلیمنٹ ہے یہ غائب ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک، جیسی میں نے شروع میں بات کی تھی، بہت ہی بنیادی بات ہے کہ جو ڈر اور خوف ہے نا، یہ عموماً اندیکھی چیزوں سے ہوتا ہے۔ یہی ڈر اور خوف اگر کسی قانون کے مطابق ہو،
کہ اگر میں نے قانون شکنی کی, اگر میں نے کوئی غلط کام کیا, تو یہ ڈر اور خوف اس فرد کو قانون شکنی سے روکتا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اس فرد کی زندگی بھی برائی سے بچی رہے گی اور سوسائٹی میں بھی برائی کا ایلیمنٹ کم ہوگا. اور یہی ڈر اور خوف اگر آخرت کے بارے میں ہو تو کیا ہوگا؟ اگر یہی ڈر اور خوف آخرت کے بارے میں ہوگا تو کسی کی حق تلفی سے, کسی کو نقصان پہنچانے سے فرد بچے گا. اس کی اپنی اور دوسروں کی یہ زندگی بھی, اور اس کی خصوصاً دوسری زندگی بھی اس پریشانی سے بچی رہے گی, ان مسائل سے بچی رہے گی. اس کی یہ زندگی بھی جنت کی طرح ہو جائے گی, اور آگے کی زندگی میں بھی اس بات کا اس کے لیے اسے پر امید ہونا چاہیے کہ اگر میں آخرت کے خوف سے چیزوں کو روک رہا ہوں, کسی کی حق تلفی سے خود کو روک رہا ہوں, تو وہ بہتر ہو جائے گی. عموماً ہمیں یہ ڈر اور خوف اگر بچوں میں نظر آ رہا ہے تو ہم دیکھیں کہ کہیں اس کے تجربے میں ایسی کوئی بات آئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ ڈر اور خوف کا شکار ہے. وہ اندھیرے سے ڈر رہا ہے تو ہم نے اس کے سامنے شاید اندھیرے کا خوف بٹھایا ہوگا, یا کسی نادیدہ چیز سے ڈر رہا ہے تو ہم نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی ہوگی کہ وہاں نہیں جاؤ, جیسے ہم کہتے ہیں نا بھوت آ جائے گا یا ایسا کچھ ہو جائے گا, تو وہ خوف اور ڈر اس کے ذہن میں آ جائے گا. اور اگر ہم کسی اپنی شخصیت میں ڈر اور خوف کو فیس کر رہے ہیں تو اس سے نکلنے کے لیے جو میں نے سٹیپس بتائے ان کو فالو کر لیجئے. کہیں پھر بھی کوئی چیلنج آ رہا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, رابطہ کر لیجئے. اس ڈر اور خوف سے نکلنا بنیادی بات ہے, نہیں تو ہماری زندگی نہ آگے بڑھے گی, نہ ہم ترقی کریں گے, اور نہ ہم سے منسلک لوگوں کا سکون بہتری کی طرف جائے گا.